السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل عدنان مکی۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، کاروبار کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، بے اولادی کی وجہ سے یا گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے ساتھ رحم والا کرم والا معاملہ فرمائے، اور بالخصوص وہ سیلاب زدگان اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ آج کا اپنا باتیں شروع کرتے ہیں۔ آج کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اور انسان ان کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر تو میں شکر ادا کروں، بلکہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو حسد کرے گا، اور اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھے گا، اور جس کے اوپر اس کا زور چلتا ہوگا اس پہ ظلم کرے گا، اور جہاں پر اس کو زور زیادہ نظر آتا ہوگا تو اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے گا۔ تو یہ انسان کی ایک سوچ ہے۔ تو آج بات کریں گے ہم اپنی سوچ پہ کہ ہم اپنی سوچ کیسی رکھتے ہیں اور کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ہم دوسروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچا؟ کیا اللہ نے ہمیں جو یہ نعمتیں دی ہیں، تو اتنی ساری نعمتیں میرے اللہ کی ہیں، تو ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں؟ نہیں۔ ہم ہمیشہ جیسی بھی کنڈیشن ہو، وہ حالات اچھے ہوں یا حالات برے ہوں، ہم فوری طور پہ مثبت سوچ نہیں رکھتے، بلکہ ہم منفی سوچ رکھتے ہیں، اور منفی سوچ ہم دوسروں کے بارے میں فوراً نیگیٹو سوچتے ہیں، مثبت نہیں سوچتے۔ کیوں؟ جیسے بھی اچھے حالات ہوں یا برے، آپ دیکھ لیں، اب کچھ چھوٹا سا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو ہماری سوچ فوراً کہاں جاتی ہے، اور ہمیں کیسے کیسے کومنٹ سننے کو ملتے ہیں، اور ہم کیسے کیسے کومنٹ جاری کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم ایک منٹ میں اپنی سوچ کو نیگیٹو کر دیتے ہیں۔ تو اپنی سوچ کو ہمیشہ کسی بھی حال میں ہوں، کسی بھی صورت میں ہوں، آپ اپنی سوچ کو اچھا رکھیں، مثبت رکھیں، کبھی منفی نہ رکھیں۔ اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اگر کسی کے ساتھ برا سوچیں گے تو وہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ہم جو سوچتے ہیں، ہم جو سمجھتے ہیں، وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے دوسرے کے بارے میں۔ لیکن ایک ہے ہماری تدبیر، ایک ہے اللہ کی تدبیر، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک میری تدبیر ہے، ایک تمہاری تدبیر ہے، ہوگا وہی جو میری تدبیر ہے۔ کیونکہ انسان دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، لیکن ویسا نہیں ہوتا۔ ہم بھی اپنے ذہن میں پلاننگ بناتے ہیں کہ یار ایسے کروں گا، فلاں اس سے جا کے ایسے بات کروں گا، ویسا ہوتا ہی نہیں ہے وہاں کا ماحول۔ اور انسان بعد سمجھتا ہے کہ میں جس جگہ پہ جا رہا ہوں وہاں سے میرے ساتھ وہاں کے غصے میں بیٹھے ہوں گے، میں جاؤں گا تو جھگڑا ہو جائے گا، لیکن وہاں جاتے تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کو اپنا ارادہ اور اپنی سوچ اچھی اور بلند رکھنی چاہیے۔ اگر وہ زمین پہ چلتا ہے تو سوچ اس کی آسمانوں تک ہونی چاہیے، ارادہ اس کا بڑا ہونا چاہیے، خواب اس کا بڑا ہونا چاہیے، اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ پورا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ لوگ بھی آپ سے کہیں گے، بہت کم لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ کر سکتے ہو۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں میں خود دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسے ہو گئی ہیں، لیکن کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے کیا، اور کیسے ہو گیا یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے، اس نے کر دیا۔ کیوں؟ ہماری سوچ ایک محدود ہے۔ جب ہم اپنی سوچ کو اچھا رکھیں گے اور مثبت اور سوچ ہماری بلند ہوگی تو ہم بہت سے کام کر لیں گے، لیکن
جب ہماری سوچ ہی چھوٹی ہوگی اور ہم ہمت بھی نہیں کریں گے اور ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ بعض لوگ پہنچ جاتے ہیں بہت جلد، میرے اللہ ان کو بہت بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور بعض لوگوں کو بڑی محنت اور اسٹرگل کرنی پڑتی ہے جس کے بعد وہ کسی مقام تک پہنچتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ایک کام کو لگن سے کرتے ہیں، ہمت سے کرتے ہیں، ارادے ان کے پختہ ہوتے ہیں، ارادوں کے اندر ان کی کمزوری نہیں ہوتی، ارادے میں وہ بالکل بھی لچک نہیں کھاتے، تو وہ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ کیوں؟ انہوں نے اپنے ارادے کو مثبت رکھا اور چلتے رہے منزل کی طرف، چلتے رہے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں، اسٹوریاں آپ کے سامنے دنیا میں ہوں گی کہ وہ محنت کی اور جو کل کو بالکل کچھ بھی نہیں تھا آج بہت کچھ ہے۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں جن کے بارے میں یہ، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، تو آج ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، آج ان کے پاس گھر بھی اچھا ہے اور آسائش والی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن پیسہ کمانا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ایک اچھا انسان بننا، دوسروں کے لیے نفع اور دوسروں کے لیے اچھی سوچ اور دوسروں کے لیے اچھے کام کرنا ہی اصل بات ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم صرف مشہور ہونے کے لیے نہیں بلکہ اپنے تعلقات کو بڑھانے کے لیے کرنا چاہیے کہ میں اس چیز سے بہت زیادہ مجھے فیمس مل جائے گی، بہت زیادہ میں دنیا میں چھا جاؤں گا۔ صرف اس لیے بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس لیے کام کرنا چاہیے، کوئی بھی کریں، کہ میں تعلقات بڑھاؤں گا، اس سے انسانیت کو فائدہ دوں گا۔ ایک میرے دنیا سے تعلقات بڑھیں گے، دوسرا میں اس سے انسانیت کو فائدہ دوں گا۔ تو پھر آپ دیکھیے جب انسان کی سوچ ایک اچھی سوچ ہو اور دینی سوچ ہو تو وہ کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ میری یہ سادہ لو باتیں ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر بڑے سبق ہوتے ہیں۔ میں کچھ نہ کچھ دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ کوئی نہ کوئی پک کر لے، چاہے وہ میری بہنیں ہیں، چاہے وہ میرے بھائی ہیں، چاہے بزرگ ہیں، کیونکہ اللہ نے دلوں کا سکون بھی کس میں رکھا ہے؟ قرآن میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے کامیابی بھی کس میں رکھی ہے؟ قرآن میں رکھی ہے۔ جب ہم اپنی زندگیوں کو اس طرح گزاریں گے تو یہ دین ہے، اصل تو یہ دین ہے، لیکن اس بارے میں دنیا کو پتہ نہیں ہے۔ ہم جب بہت زیادہ فیمس ہو جاتے ہیں تو فیمس ہو جانے کے بعد ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے، اور فیمس کرنے والی یہی اللہ کی مخلوق ہے۔ ان میں امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گے، ہم ان سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوتے، ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، ٹائم دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ یہی انسان ہمیں لائک نہ کریں، ہمارے جو بنایا گیا چینل ہے اگر اس کو ایک بٹن کو نہ دبائیں اور سبسکرائب نہ کریں تو اس سے کیا آپ کو فائدہ ہوگا؟ اگر ایسے لوگ نکل جائیں، لیکن ہمیں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے وہ ہمارے محسن ہیں، وہ ہمارے احسان، ہم ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا اور آج مجھے یہ مقام مل گیا، یہ مرتبہ مل گیا۔ میں یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی بیان کرتا رہتا ہوں تاکہ ہمیں اس سے فائدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو اور اچھی ویڈیو کے لیے آپ کے پاس آتی رہیں تو میرے چینل پہ آئیں، عدنان مکی میرا چینل ہے، اس چینل پہ آ کے اس کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، سدا خوش رہیں، آباد رہیں، تابندہ رہیں، پائندہ رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔